معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے بھی میں کسی نبی رسول کو نہیں مانتا لیکن میں اللہ کو مانتا ہوں کہ اللہ ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں کسی نبی رسول کو نہیں مانتا، کیا اس کا یہ ماننا قبول ہوگا؟ داعیان اللہ بإذنہ، اللہ کو ماننا اسی کا قبول ہوگا جو دروازہ مصطفیٰ پہ آ کر مانے گا۔ یہ شان اللہ نے حضور کو عطا کی ہے، یہ رفعت اللہ نے حضور کو عطا کی ہے، یہ مقام و مرتبہ اللہ نے حضور کو عطا کی ہے۔ محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا۔ داعیان اللہ بإذنہ، یہ اذن اللہ نے صرف حضور کو دیا ہے۔ محبوب جو تمہیں مان کے مجھے مانے گا اس کا ماننا مجھے قبول ہے، جو تجھے چھوڑ کے میری بارگاہ میں آئے گا اس کا ماننا مجھے قبول نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے لیے لکھا بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمد سے والناس تک پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب جو آپ کی اتباع کرے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ سمجھے اللہ نے حضور کو عظمتیں کیا دی ہیں، سمجھے اللہ نے حضور کو شانیں کیا دی۔ محبوب جو مجھے مانے اور تجھے نہ مانے، میں اس کا ماننا قبول، میں اس کا ماننا قبول کروں گا جو تجھے مان کے مجھے مانے۔ کتنی شان اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ ویسے بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے معاذ اللہ کہ ہم جی حضور کو چھوڑ کے اللہ کو مان سکتے ہیں۔ کائنات کی نشانیاں دیکھ کر یہ تو پتہ چلتا ہے کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، پر وہ کیسا ہے، اس کی عظمتیں کیا ہیں، وہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے، یہ سوائے نبی کے کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ مرتیات الہیہ نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے۔ یہ پتا چلے گا تو نبی کے دروازے سے ہی پتا چلے گا۔ جسے ایمان ملا ہے دروازہ مصطفیٰ سے ملا ہے، اور قیامت تک جسے ایمان ملے گا حضور کے دروازے سے ہی ملے گا۔ گولڑے کے تاجدار نے لکھا ہے جس شان تو شانہ، جس شان تو شانہ، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے، سچ آکھاں تے۔ یہ ہے وہ ترجمہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ داعیان اللہ بإذنہ، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ حضور کا ماننا، حضور کی غلامی اختیار کرنا، حضور کی نسبت اختیار کرنا، یہ اللہ کو ماننا ہے۔ اور معاذ اللہ دروازہ رسول سے دور رہ کے کوئی کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کا ماننا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو۔ کلمہ اتنا ہے لا الہ الا اللہ، اگر کوئی آدمی ساری زندگی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، مسلمان شمار ہوگا نہیں، جب تک وہ یہ نہ مانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، داعیان الی اللہ بإذنہ، اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والے۔ آگے فرمایا وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ سراج سورج کو کہتے ہیں، منیرا روشن کر دینے والا۔ اندھیرا ہے، رات ہے، تاریکی ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا، مسافر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پر سورج نکل آئے، اندھیرا دور ہو گیا، اندھیرا چھٹ گیا، اندھیرا دور ہو گیا، ہر شے نظر آنے لگ گئی۔ اندھیرے میں، گھپ اندھیرے میں، شدید اندھیرے میں کئی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی، سورج کی روشنی آئی، وہ چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو گئی۔ سراجا منیرا، محبوب اللہ نے آپ کو چمکا دینے والا آفتاب بنا کے بھیجا ہے، جو آپ کی روشنی میں آ جائے گا وہ مخلوق کو بھی دیکھ لے گا، خالق کو بھی دیکھ لے گا۔ قیامت کے دن اسے اللہ کا دیدار ہوگا جو دنیا سے ایمان لے کر گیا ہے۔ تو
محبوب جو آپ کی روشنی میں آ گیا چمک تجھ سے پاتے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے۔ صبح کا وقت جب سورج ابھی طلوع نہیں ہوا، لیکن فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے، سورج طلوع نہیں ہوا، اس وقت آپ باہر نکلیں تو روشنی نظر آتی ہے۔ سورج یکدم اندھیرے سے روشنی میں نہیں آتا، بلکہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کچھ روشنی پھیلتی ہے جو اعلان کرتی ہے سورج آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس روشنی کو دیکھ کے ہی دنیا جان جاتی ہے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے، مطلع روشن ہو جاتا ہے۔ وہ مطلع کون ہے کہ جس مطلع سے یہ سراج منیرہ طلوع ہوا ہے؟ وہ مطلع حضرت عبد المطلب کا چہرہ ہے، وہ مطلع حضرت عبداللہ کا چہرہ ہے، وہ حضرت سیدہ آمنہ کی شخصیت ہے، وہ حضور کی آباء و اجداد ہیں، حضرت جناب ہاشم ہیں، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب ہیں، حضور کے پردادا جناب ہاشم ہیں۔ ان کی سیرتیں پڑھ کے دیکھیں، جب ظہور نبوی کا زمانہ قریب آیا ہے، اس دور کے جو عیسائی علماء تھے، اس دور کے جو یہودی علماء تھے، انہوں نے خوشخبری دے دی عبد المطلب مبارک ہو، تم امام الانبیاء کے دادا بننے والے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا، صبح اٹھ کے معبر کے پاس گئے، میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر دو۔ اس معبر نے کہا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا میری پشت سے ایک درخت نکلا ہے، تنا میری پشت سے نکلا ہے، اور اتنا بڑا درخت بن گیا ہے کہ اس کی شاخیں آسمان تک پہنچ گئی، اور پھر اس کی شاخیں پھیلنے لگیں تو مشرق و مغرب میں پھیل گئیں، پوری دنیا میں اس کی شاخیں پھیل گئیں، اور دنیا بھر سے لوگ اس کی شاخوں کے ساتھ لٹک گئے ہیں، پھلوں کو کھا رہے ہیں، اس کے سائے میں ہیں۔ میں حیران ہوں کہ میری پشت سے درخت نکلا اور دنیا بھر میں شاخیں پھیل گئیں، اور انسان ان شاخوں سے لپٹ گئے اور پھل کھا رہے۔ اس معبر نے دوبارہ پوچھا عبد المطلب یہ خواب تم نہیں دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں میں نہیں دیکھا ہے۔ فرمایا مبارک ہو تمہاری اولاد میں اللہ کا آخری نبی پیدا ہوگا، یہ جو تم نے دیکھا شاخیں آسمان تک چلی گئیں، ان کا ذکر زمین پر ہی نہیں آسمانوں میں بھی ہوگا، یہ جو تم نے دیکھا شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل گئیں، ان کا دین صرف مکے میں نہیں مشرق و مغرب ساری دنیا میں پھیل جائے گا، اور یہ جو تم نے اس درخت سے پھل کھانے والے دیکھے ہیں یہ وہ اہل ایمان ہیں جو اس نبی کا فیض لینے والے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو ایسی نشانیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ، جس دن حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی اس دن یہودیوں نے اعلان کیا تھا آج آخری نبی کے والد پیدا ہوئے ہیں، تاریخ الخمیس میں ہے۔ یہودیوں کے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جبہ تھا، جس جبے پہ خون لگا ہوا تھا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آپ کے بدن مبارک کا خون اس جبے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ یہودیوں نے اس جبے کو بڑا دھویا، خون صاف نہیں کر سکے، انہوں نے وہ جبہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ یہودی علماء نے بتایا تھا جس دن یہ جبہ خود بخود صاف ہو گیا سمجھ لینا آخری نبی کے والد دنیا میں آ گئے ہیں، وہ نبی آنے والا ہے جو تمہارے داغ دھو دے گا، جو تمہیں بخشش و مغفرت کے دروازے تک لے جائے گا۔ جس دن وہ جبہ شفاف ہو گیا، ستھرا ہو گیا، حالانکہ کسی نے اس کو دھویا نہیں، یہودی علماء نے کہا آج آخری نبی کے والد پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ کو ایسی روشن نشانیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک کاہنہ عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو نکاح کی پیشکش کی، رشتہ بھیجا کہ آپ میرے ساتھ نکاح فرما لیں، تو آپ نے انکار کیا، فرمایا میرا رشتہ میرے والد عبد المطلب جو ہیں وہ طے کریں گے۔ اس کاہنہ عورت نے اصرار کیا تو لوگوں نے پوچھا تم یہ اصرار کیوں کرتی ہو؟ اس نے کہا مجھے ان کی پیشانی میں ایک نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ عورت بڑی خوش نصیب ہوگی جو
اس نور کو اٹھائیں گے۔ حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی اور وہ نور حضرت بی بی آمنہ کو مل گیا، تو اب وہی کاہنہ عورت آپ سے شادی کا ارادہ نہیں کرتی، کہتی ہے وہ نور مل گیا جسے ملنا تھا۔ پتہ چلا اللہ نے سراجہ منیرہ کی آمد سے پہلے مطلع پہ نور پھیلا دیا تھا۔ ایسی نشانیاں آپ کے والدین کو عطا فرمائی تھیں، جو نشانیاں اعلان کر رہی تھیں کہ جن کی آمد کی خبر پہلے نبی دیتے رہے، وہ نبی دنیا میں آ رہا ہے۔